حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ان کے کان کے اندر اذان دیتے ہیں. ان کا نام جو ہے پہلے حرب رکھا جاتا ہے جنگجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام کو بدل کر جو ہے حسن رکھتے ہیں. اسی طرح حسین کا نام جعفر رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدل کر حسین رکھتے ہیں. اور یہ دونوں نام ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے چھپا کر رکھا، اور آج سے پہلے کبھی کسی کو بھی یہ جو نام جو ہیں وہ نہیں دیے گئے. سیم یحییٰ علیہ السلام، لم نجعل له من قبل سمیہ. اسی طرح اللہ پاک جو ہے یحییٰ علیہ السلام، حسن اور حسین، ساروں کا نام اللہ نے پہلی دفعہ رکھا، اور ساروں کے ساروں کو شہادت جو ہے اللہ پاک نصیب کرتے ہیں. جب پیدا ہوئے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد دی، خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، بال جو اترے ان کے مطابق جو ہے صدقہ کیا چاندی کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، دیکھنے کے اندر جو ہے دونوں کے دونوں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا ہوا ہے حسن کو، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی لگتے ہیں. اور زیادہ ریزمبلنس جو ہے حضرت علی سے نہیں ہے. حضرت علی بیٹھے تھے اور وہ دیکھ کر جو ہے وہ مسکرا رہے تھے. حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خود سے کہتے ہیں حسن کو دیکھ کر، کہتے ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خیال رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی آل جو ہے، آپ کے اہل جو ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال رکھ کر جو ہے. اور حسن جو ہیں جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، باہر آئے اور دیکھا حسن جو ہیں جا رہے ہیں، فوری طور پہ بچے کو اٹھا لیا اور اس کو بوسہ دیا اور کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے وہ دکھتا ہے. اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا سر مبارک جو ہے وہ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ چھڑی مار رہا تھا ایک روایت میں ہونٹوں کے اوپر اور ناک کے اوپر. تو اس وقت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب اس نے آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا تو اس موقع پر حضرت انس جو ہے وہ بول پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ لب ہیں جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت ہے اسی طرح یہ خوبصورت ہے، کیونکہ یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو تھے. اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کاندھے کے اوپر ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں آپ کے اوپر آتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں دونوں کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد سائڈ کے اوپر جو رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لیتے ہیں اور پیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ابنی ھذا سید، یہ میرا بچہ جو ہے یہ سید ہے، یہ سردار ہے. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو مسلمان گروہ جو ہیں ان کے درمیان جو ہے یہ فیصل کرائے گا، یہ صلح کرائے گا، یہ خون خرابہ جو ہے اس سے بچے گا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت حسن نے جو ہے وہ صلح کر لی اور وہاں پہ خون خرابہ جو ہے اس کو بچایا. ابن سیرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت کے اندر آئی حسن نے 6 ماہ کے اندر بالکل ایک قطرہ بھی جو ہے خون کا جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ بہایا تھا. یہی حسن ہے کہ جب وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ان کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ جو ہے بدل جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں عرش کے رحمان کے سامنے جو ہے جا کر کھڑا ہوں گا، کیوں نہ میری یہ حالت جو ہے وہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دفعہ باہر آئے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد مجھے ساتھ لیا، اور پھر ہم بازار گئے، اس کے بعد واپس آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہاں گیا ننا، کہاں ہے میرا ننا، کہاں ہے میرا ننا، بار بار کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ حسن دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے باہیں پھیلا دی اور ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں کے اندر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ پیار کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور تو اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے منہ پہ بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسن اور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک ران پہ میں اور ایک ران کے اوپر یہ، اور کہتے تھے یا اللہ ان دونوں پہ رحم کر، یا اللہ میں بھی ان دونوں پہ رحم کرتا ہوں، تو بھی جو ہے ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کر. اسی طرح حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے محبت کرتے تھے، اور کتنی ہی جگہوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گلے لگایا، اور آپ پیار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حسین منی، حسین میرے میں سے اور میں حسین میں سے ہوں، اور یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو بھی اس سے جو ہے وہ محبت کر، اور یہ جو ہے میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ اور کتنی ہی جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اس دنیا کے دو جو ہیں وہ پھول ہیں، یہ دونوں جو ہیں ریحانتی، یہ دونوں جو ہیں میرے پھول ہیں جن کو میں سونگتا ہوں، جن کے ساتھ میں محصور ہوتا ہوں، جن کے ساتھ جو ہے میں خوش ہوتا ہوں، جن کے ساتھ جو ہے میں دل بہلاتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں حسن کو۔ تو ایک صحابی اقرا بن حابس انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ نے تمہارے دل سے جو ہے محبت اور رحم جو ہے وہ نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر جو ہے وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ سارے کے سارے فضائل ہونے کے بعد، یہ سب کے سب فضائل ہونے کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے 50 ہجری کے اندر، ابھی ان کی عمر ہی کتنی ہے، 47 ایئرس کے اندر ان کو جو ہے زہر دیا جاتا ہے۔ ان کو یہی امت جو ہے وہ زہر دیتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے شہادت جو ہے نوش کر کے بقیع کے اندر جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں، اور سعید بن عاص جو ہے ان کے اوپر جنازہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ جو ہے ان سے کہا کہ ابھی ٹھہرو، ایک فرشتہ خاص طور پہ آنے والا ہے، اور ایک روایت میں تھا جبریل آئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو حسین ہے اس کو آپ کی امت جو ہے وہ جو ہے شہید کر دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ میری امت یہ کرے گی اس بچے کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ خاک بھی لا کے دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پر جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا کے دکھاؤ، تو دکھا کے دکھایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حمراء، وہ سرخ قسم کی جو خاک ہے اس کو وہ دیکھا۔ اور یہی بات ہے حضرت علی جو ہے جب صفین کی لڑائی کے اوپر جا رہے تھے، انہوں نے وہ جگہ جو ہے اس کو پہچان لیا جہاں پر جو ہے حسین جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس 61 ہجری کے اندر مجھے جو ہے خواب آیا، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قارورہ اٹھایا ہوا ہے، شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور آپ اس کے اندر خون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں صبح سے جو ہے خون جو ہے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں حسین کا اور اس کے گھر والوں کا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں ہم نے اس ڈیٹ کو جو ہے وہ مینشن کر لیا، اور پتہ چلا بعد میں کہ وہی تاریخ تھی، وہی ٹائم تھا، وہی دن تھا جس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور حسین جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت، کہ جس کو یہ ہو کہ وہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہوا جو ہے شخص دیکھے اہل جنت کے اندر سے، تو وہ حسین جو ہے ان کو دیکھ لے۔ یہ ہیں وہ حسین کہ جن کا سر جو ہے وہ کاٹا گیا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ سر کہاں ہے اور دھر کہاں ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت جو ہیں ان کے اوپر اتنے مصائب اور اتنی پریشانیاں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اور دیکھیے تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار کے ساتھ ان کو جو ہے پالا ہے، کتنا پیار جو ہے رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں تم میں سے کسی چیز کا جو ہے مطالبہ نہیں کرتا، میں کسی چیز کا مطالبہ تھا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں، جنہوں نے اس موقع کے اوپر جب بھی کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس موقع کے اوپر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور پھر آپ ہجرت کر کے ادھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد میرے اہل بیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ کہا چادر کے اندر جو ہے حسن کو رکھتے ہیں، حسین کو رکھتے ہیں، فاطمہ کو رکھتے ہیں، علی رضی اللہ، سب کو جو ہے اس کے اندر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر اپنی امت سے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد تم آزمائے جاؤ گے میرے اہل بیت کے اندر۔ اور پھر کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ کربلا ہو جائے، واقعہ حرہ ہو جائے، یا اموی گورنمنٹ ہو جائے، یا اس کے بعد عباسی ہو جائے، ان کو چن چن کر جو ہے وہ قتل کیا جائے، ان کو ختم کیا گیا۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سے زندگی، ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اور حتیٰ کہ آپ کہہ اٹھے کہ جتنا دین کے بارے میں مجھے اذیت دی گئی اور کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور کیا اہل بیت جو ہیں ان کے ساتھ کوئی کمی ہوئی؟ اہل بیت کربلا کا واقعہ جو کہ محرم کے اندر ہوا، عاشورہ کے اوپر ہوا، کون سا جو ظلم ہے جو وہاں پر جو ہے نہیں ڈھایا گیا؟
اس امت کے ساتھ اور اس امت کے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کرے، اور ہمیں بھی ہمت دے کہ دین کے اندر جب ہمارے پہ آزمائش آئے، جب تو ہمارا ٹیسٹ کرے، جب کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ حق اور باطل جو ہے اس کی تمیز ہونی ہو، تو ہم بھی جو ہے اہل بیت کی جگہ ہے وہاں ڈٹ کر کھڑے ہوں اور اپنے ہمارے جو پاؤں ہیں وہ ڈگمگائیں نہیں۔ یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھ، یا اللہ ان کے درجات بلند کر، اور ہمیں بھی دین کے لیے قربانی عطا کرنے کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔